کل کا جو اتوار ہے یہ مسیحی ایمانداروں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ کل کیا ہے؟ عید پینتیکوست۔ اور جس طرح یہ عید یہودیوں کے لیے تھی، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر میرے اور آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے اس دن کو عید پینتیکوست کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور بہت دفعہ میں جب اس موقع پر خدا کے کلام کی خدمت کرتا ہوں کلیسیوں کے اندر، مجھے موقع ملتا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایسٹر بھی ہم مناتے ہیں، لیکن عید پینتیکوست جو ہے اس کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ جو دن تھا یہ سیلیبریشن تھا، یہ جو دن تھا یہ خوشی منانے کا دن تھا۔ اور یہ پورا وقت اگر ہم بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں جائیں تو ہمیں اس دن کی ایک تاریخ ملتی ہے، خدا کا حکم نظر آتا ہے۔ خدا نے حکم دیا کہ تو اس دن کو منا۔ یہ جو عید پینتیکوست ہے، لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا۔ پرانے عہد نامے میں لفظ پینتیکوست استعمال نہیں ہوا، کیونکہ پینتیکوست یونانی زبان کا لفظ ہے اور نئے عہد نامے کی زبان جو ہے وہ یونانی ہے۔ پرانے عہد نامے کی کون سی زبان ہے؟ اوریجنل ہیبرو یا عبرانی زبان ہے۔ سو عبرانی زبان میں اس کے لیے شاوات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد ہے 50واں یا 50واں دن۔ اور خدا نے حکم دیا تھا کہ تو اس عید کو منانا، اور کب منانا؟ خاص گنتی کر کے۔ خدا نے کہا کہ تو جب فسح منا لے تو اس کے بعد 7 ہفتے گن لینا۔ جو فسح کا دن ہوگا اس کے بعد برا ذبح کرنے کے بعد سے کیا کرنا؟ 7 سبت گن لینا۔ اور 7 سبت یعنی 49 دن جب ہو جائیں تو اس کے بعد جو دن آئے گا وہ پہلے پھلوں کی عید کا دن ہوگا۔ اس دن میں خوشی کرنا، شادمان ہونا اور اپنی فصل کا ہدیہ اور جو کچھ خدا نے تجھے زمین میں سے دیا ہے اس کا ہدیہ لے کر، اپنی تمام نعمتوں اور برکتوں کی شکر گزاری لے کر میرے گھر میں اس جگہ پر جسے میں اپنے نام کے لیے مقرر کروں جمع ہونا، اور وہاں جا کر سیلیبریشن کرنا، تو اور تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں، تیرے غلام، تیرے نوکر، سب جو تیرے خاندان کے اندر ہے وہ اس دن کو خوشی منائیں۔ خوشی کیوں منائیں جی؟ خوشی اس لیے منائیں کہ خدا نے تمہیں مصر سے رہائی بخشی، مصر کی غلامی سے نکالا۔ تم مصر میں غلام تھے، لیکن وہاں اس زمین پر تم صرف محنت کرتے تھے، تمہیں مزدوری نہیں ملتی تھی۔ لیکن یہ جو زمین ہے، سرزمین ہے، جو کنعان کی سرزمین ہے، جو خدا نے تمہیں بخشی ہے، اس زمین پر جب تم محنت کرتے ہو تو خدا اس محنت کا پھل دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ جب تم فصل بیجتے ہو تو وہ فصل اگتی ہے، اس سے جو تمہیں حاصل ہوتا ہے، جو فصل ملتی ہے، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنا۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں استثناء کی کتاب، اس کا 16واں باب، اس کی 9ویں آیت سے، استثناء کی کتاب اس کا 16واں باب، اس کی 9ویں آیت سے 12ویں آیت کے آخر تک لکھا ہے، پھر تو 7 ہفتے یوں گننا کہ جب سے ہنسوا لے کر فصل کاٹنی شروع کرے تب سے 7 ہفتے گن لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے فسح کے فوراً بعد فصل کی کٹائی شروع ہو جاتی تھی، اور خدا کہتا ہے کہ جب فصل کاٹنی شروع ہو پہلے دن سے، اس کے بعد تو کیا کرنا؟ 7 ہفتے گن لینا، تب جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے دی ہو اس کے مطابق اپنے ہاتھ کی رضا کی قربانی کا ہدیہ لا کر خداوند اپنے خدا کے لیے ہفتوں کی عید منانا، اور اسی جگہ جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے گا، تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے غلام اور لونڈیاں
اور وہ لاوی جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں، اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے درمیان ہوں، سب مل کر خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منانا۔ کیا کرنا جی؟ خوشی منانا۔ اور یاد رکھنا، پہلا نقطہ خدا نے دیا کہ تو کیا کرنا؟ نہیں، پہلا نقطہ یہ دیا خدا نے، پہلا پوائنٹ یہ دیا کہ تم اپنے ہاتھوں کی کمائی لے کر کہاں جانا؟ وہ جگہ جو میں اپنے نام کے مسکن کے لیے چنوں گا، یعنی میرے گھر میں، ہیکل میں، مسکن میں۔ اور پھر دوسری بات کہا کہ سب مل کر خوشی منانا، اور پھر تیسری بات یاد رکھنا کہ مصر میں تو غلام تھا، اور چوتھی بات ان حکموں پر احتیاط کر کے عمل کرنا۔ اب یہ اگر آپ سطحی طور پہ پڑھیں گے تو آپ کو عام سی بات لگے گی، لیکن اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر خدا نے اپنے لوگوں کو احکامات دیے ہیں، خدا نے اپنے لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے ذمہ داری دی ہے، اور یہ احساس دلایا ہے کہ جب میں تمہیں برکت دیتا ہوں، جب میں تمہیں غلامی سے رہائی دیتا ہوں، جب میں تمہیں زمین سے حاصل دیتا ہوں، تو پھر سب سے پہلا حق میرا ہے۔ خدا کہتا ہے سب سے پہلا حق میرا ہے۔ اور خدا کہتا ہے جب تم پہلا پولا کاٹے، فصل میں سے پہلا پولا کاٹے، اس پولے کو چھانٹنا، اس کا گیہوں الگ کرنا، پھر اس کو پیسنا، اور اس کا آٹا گوندھ کر اس کی روٹی لے کر خداوند کے حضور آنا، تاکہ تیری فصل میں برکت ہو، تاکہ تیری کمائی میں برکت ہو۔ حکم کس کا جی؟ خدا کا۔ لیکن ہم اپنی فصلوں میں، ہم اپنی کمائی میں سب سے پہلے وہ حصے نکالتے ہیں جو ہم پہ بوجھ ہوتا ہے۔ مثلا یہاں ہم رینٹ، ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہاں پہ گھر کا رینٹ دینا جی، تو خدا نے ہمیں پیسے دیے ہیں، سیلری ملی ہے، تو سب سے پہلے رینٹ نکالتے ہیں۔ ایسا ہے کرتے ہیں کہ نہیں؟ حقیقت ہے یہ بالکل۔ اور پھر اس کے بعد بجلی کا بل نکالنا ہے، سوئی گیس کا، سلنڈر کا بل ہے، پانی کا بل ہے، اور پھر کسی سے ادھار لیا ہوا مہینے میں اس کے پیسے دینے ہیں۔ تو دینے کے بعد جب تھوڑے سے پیسے باقی رہ جاتے ہیں تو پھر ہم سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اب اس میں سے ہم کیا دیں خدا کو، یہ تو ہمارا خرچ بھی پورا نہیں ہوگا۔ پھر ہم پریشان ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے پریشان ہونا شروع ہوتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے حکم پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق خدا کی دی ہوئی نعمتوں اور برکتوں کو خداوند کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ خدا نے یہاں نہیں کہا کہ ساری فصل لے کے ہیکل میں جمع کرا دینا، وہاں لے آنا، نہیں کہا پہلا جو پھل ہوگا اس میں سے جو پہلا پولا تو بنائے گا، اس کو چھانٹنا اور اس کا آٹا گوندھ کر اس کی روٹی لے کر میرے پاس آنا، اس کا آٹا لے کے میرے پاس آنا۔ ساری فصل کس کی ہے؟ تیری ہے۔ خدا کیا مانگ رہا ہے؟ صرف ایک روٹی، صرف ایک کیفا یا کچھ حصے آٹا؟ تو انسان اگر وہ بھی خداوند کو دینے کے لیے تیار نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو حالات انسان کے ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار انسان خود ہے، خدا اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو دیا ہے، خدا نے سب کچھ آپ کو دیا ہے، لیکن آپ پوری طرح سے خدا کے حکم پر عمل نہیں کر رہے۔ اور جب ہم پورے طور پر خدا کے حکم پر عمل کریں گے، یقیناً خدا ہمیں سیلیبریشن کا موقع دے گا، وہ ہمیں خوشی منانے کا موقع دے گا، وہ ہمارے وسائل کو بابرکت کرے گا، اور ان وسائل سے ہماری بہت سی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ یہ خدا نے سکھایا۔ اور یہ جو عید تھی، جو خوشی تھی، یہ جو منانے کا طریقہ تھا، اسرائیلی یہ خدا کے حکم کے مطابق کرتے تھے۔ اور آج شام جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے، جس عید پر، جس دن پر بات کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ہے عید پینتیکوست، جس کی ہسٹری، جس کا پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 50واں دن ہے، یہ جو عید پینتیکوست ہے، یہی کیوں خداوند یسوع مسیح نے چنا روح القدس کے نزول کے لیے بھی؟ یہ 49واں دن بھی ہو سکتا تھا، 51واں دن بھی ہو سکتا تھا، 40واں دن بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہی دن کیوں چنا روح القدس کے نازل ہونے کے لیے؟ کیونکہ روح کا پھل اسی دن
50वां दिन पूरा हो रहा था और 50वें दिन ही रूह का फल उन्हें मिलना। बड़ा खूबसूरत सबक था उस दिन, और वो सबक ये था कि लोग अपने अपने फल लेकर खुदावंद के घर में आए हुए थे। और ये जो हफ्ता था, ये जो दिन थे, यरूशलेम में बड़ी गहमा गहमी होती थी, याद रखें। और हर मुल्क से, हर जगह से, हर इलाके से यहूदी जो थे वो खुदा के घर में आए होते थे। और अगर आप खरूज की किताब उसका 23वां बाब पढ़ें तो वहाँ लिखा है, तू साल भर में 3 बार मेरे लिए ईद मनाना। क्या करना? मेरे लिए ईद मनाना। और मुकर्ररा वक्तों पर 7 दिन तक बेखमीरी रोटियां खाना, क्योंकि तुम मिस्र में गुलाम था और खुदा ने तुझे वहाँ से निकाला था। जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मनाना। और साल के आखिर में जब तो अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे तो जमा करने की ईद मनाना। अब इसका मतलब ये है कि खुदा अपने लोगों को ये बता रहा है कि साल में 3 बार तुम्हें ये ईदें ज़रूर मनानी। और इन ईदों के मौके पर तुम्हें हर एक को ये हुक्म है कि तुम्हें खुदा के घर में जमा होना है, खुदा के घर में जाना है। और खुदा का घर कहाँ है? यरूशलेम में। उस वक्त तो अभी घर नहीं बना था जब खुदा हुक्म दे रहा था, लेकिन खुदा ने कहा था कि जिस जगह को मैं चुनूंगा, जहाँ मेरा मस्कन होगा, घर होगा, तुम वहाँ जाया करना। और 17वीं आयत में लिखा है, और साल में 3 मरतबा तुम्हारे यहाँ के सब मर्द खुदावंद खुदा के आगे हाजिर हुआ करें। अब ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए नहीं था, मर्दों को मखसूस कर दिया गया था और पाबंदी नहीं थी कि औरतें नहीं जा सकती। हमने एक और इसमें पढ़ा कि बेटे और बेटियां खुदा के घर में आए। इसका मतलब ये है कि मर्दों पर, हर मर्द पर ये ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि मर्द मेहनत करता है, मर्द कमाता है। और हर वो शख्स जो कमाता है, याद रखें, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अच्छा अगर मेरा बाप कमा रहा है तो जो हदिया है वो सिर्फ बाप की कमाई में से जाना चाहिए क्योंकि वो बड़ा है, या माँ कमा रही है बड़ी है तो उसके। लेकिन खुदा ये कहता है कि हर मर्द जो मेहनत करता है, जो कमाता है, वो अपने हाथ की कमाई लेकर कहाँ हाजिर होगा? मस्कन में, मेरे घर में। अब जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा ने क्यों पेंतिकोस्त का दिन चुना? क्योंकि पूरी दुनिया से यहूदी वहाँ जमा हुए थे। वहाँ जो सराय थे, जो होटल्स थे, लोगों के ठहरने के लिए भरे हुए थे। और इतना रश होता था कि लोग बाहर गलियों में खेमे लगा के बैठ जाया करते थे। वो वहाँ के जो रिहायशी लोग थे यरूशलेम के, उनकी मदद मांग लेते थे कि भाई हम यहाँ ईद करने के लिए आए हैं, अगर आप हमें एक कमरा दे दें या घर दे दें, अपना सहन दे दें ताकि हम कुछ दिन यहाँ रह सकें। तो पूरी दुनिया से भी यहूदी यहाँ मौजूद थे और अपने फलों के साथ थे। अब खुदा चाहता ये था कि इस एक दिन में पूरी दुनिया को पैगाम मिल जाए, पूरी दुनिया में रूहुल कुदस का पैगाम पहुंच जाए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने 50वां दिन चुना, ईद पेंतिकोस्त का दिन चुना, जब लोग ईद मनाने के लिए एक जगह जमा थे। और अगर आप अमाल की किताब के दूसरे बाब की 9वीं आयत से पढ़े तो यहाँ 15-16 अक़वाम का जिक्र है, 15-16 इलाकों का जिक्र है। इन तमाम इलाकों से तमाम यहूदी कहाँ मौजूद थे जी? यरूशलेम में, हैकल में ईद मनाने के लिए जमा थे। और इस दिन क्या हुआ? रूहुल कुदस का नाज़ुल हुआ, रूहुल कुदस नाज़िल हुआ। और जब नाज़िल हुआ तो उसका तरीका अजीब था। लिखा है कि ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। वो सब कौन? ईमानदार, यानी शागिर्दों की जमात, ईमानदारों की जमात, वो एक जगह मौजूद थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा। अब कभी कभी लोग सन्नाटे को समझ लेते हैं कि ये खामोशी है। सन्नाटे का मतलब खामोशी नहीं है। सन्नाटे से मुराद है कि ज़ोर की आंधी जब चलती है, तेज़ हवा जब चलती है तो उसकी गूंज पैदा होती है। गूंज पैदा होती है कि नहीं? तेज़ हवा की एक आवाज़ आती है, गूंज। इससे मुराद है
زور کی آندھی کی گونج، ایک سناٹا اس کا، اور پھر اس کے بعد وہ گھر جہاں وہ موجود تھے وہ گونج گیا، سناٹے سے گونج گیا، یعنی اتنی تیز آواز تھی روح القدس کی نزول کی کہ وہ گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور وہ گھر ہل گیا، اور انہوں نے ایک عجیب چیز دیکھی، اور وہ عجیب چیز تھی آسمان سے آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں۔ اب یہ جو آگ کی پھٹتی ہوئی شعلے کی زبانیں ہیں وہ ہر ایک پر آ ٹھہری، کس پر؟ ہر ایک پر جو وہاں موجود ہے، جو بند کمرے میں بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، بند گھر میں بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے وعدے کا پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ابھی باہر نہ جانا، ابھی جب تک تمہیں روح القدس نہ ملے، جب تک تمہیں روح کی قوت نہ ملے، تم ایک جگہ ٹھہرے رہنا اور دعا کرنا، لیکن جب روح القدس مل جائے گا تو پھر تم یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ بننا۔ اب یہ لوگ اس وعدے کے منتظر تھے، اور یہ وعدہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے بھی خدا نے یوئیل نبی کے وسیلے سے کیا، جب یوئیل کے وسیلے سے خدا نے بتایا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب میں اپنے روح میں سے تم پر انڈیلوں گا، میں اپنا روح تم پر انڈیلوں گا، اور بہت سے جوان نبوت کریں گے، بوڑھے خواب دیکھیں گے، اور بہت سارے لوگ میرے گواہ ہوں گے۔ اب یہ جو روح القدس کا نزول ہے خدا کے کلام کے مطابق ہے، خداوند یسوع مسیح کے وعدے کی تکمیل ہے، اور رسولوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے قوت کا لباس ہے۔ روح کی موجودگی ان کے لیے ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا وقت ہے ان کی زندگی میں جس نے ان کی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ وہ شاگرد، وہ لوگ جو ڈرے اور دبکے ہوئے کمرے میں بند بیٹھے تھے، جب روح القدس نازل ہوا تو ان کی زبانیں کھل گئی، ان کی زبانیں کھلی اور وہ بولنے لگے اور گواہی دینے لگے۔ اور اگر آپ 14ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ پترس کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر لوگوں کو بتایا کہ جیسا تم سوچتے ہو ہم نشے میں نہیں ہیں، ہم نشے میں نہیں ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ جب وہ غیر زبانیں بولنے لگے تو لوگ آ کے سمجھے کہ یہ تو تازہ مے کے، کیونکہ وہ سیلیبریشن کا دن تھا اور لوگ تازہ مے پیتے تھے، ہر روز اپنے ساتھ مے رکھتے تھے، تازہ مے، انگور کا شیرہ، جسے وہ سیلیبریشن کے طور پر، مشروب کے طور پر پیتے تھے۔ تو لوگ یہ سمجھے کہ چونکہ یہ بھی وہ مے پی رہے ہیں تو ممکن ہے نشے میں آگے ہیں اور جو کچھ ان کے جی میں آتا ہے یہ بولتے ہیں۔ لیکن وہ تو جو بول رہے تھے ایک الگ بات ہے، لیکن جو آسمان سے آگ نازل ہو رہی تھی، جو آسمان سے آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں نازل ہو رہی تھی، اس پہ تو میں کا کوئی اثر نہیں نا۔ اس لیے رسول کہتا ہے، پترس کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم نشے میں نہیں ہیں، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ اس نبوت کی تکمیل ہے جو یوئیل نبی کے وسیلے سے ہوئی۔ 17ویں آیت میں وہ کہتا ہے، خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں، اب خوف اتر گیا، اب خاموشی ٹوٹ گئی، زبان کھل گئی، دلیری آ گئی، قوت آ گئی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ روح القدس کے نزول کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو فرشتے نے ایک نام بتایا، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ کس کو بتایا؟ یوسف کو کہا اس کا نام ایمانویل۔ مریم کو صحیح بتایا، مریم کو کہا اس کا نام یسوع رکھنا۔ یوسف کو کہا اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، کیونکہ اس کو یسایہ کی پیشن کو یاد دلائی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اب خدا کسی حال میں انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ خدا اپنی مخلوق، اپنے ہاتھ کی کاریگری آدم کے ساتھ رہا۔ جب گناہ کیا اس نے
تو کچھ دیر کے لیے جدائی کی دیوار آئی، لیکن وہ جدائی کی دیوار اتنی بڑی نہیں تھی کہ خدا اس پر غالب نہ آ سکے، خدا کی محبت اس پر غالب نہ آ سکے۔ وہ دیوار ضرور تھی، لیکن اس دیوار نے انسان کی آنکھوں سے خدا کو چھپایا تھا، خدا کی آنکھوں سے انسان کو نہیں چھپایا تھا۔